یہاں چین کہاں، جلو جنت میں آرام کرو۔ پسر زادہ محترم حضرت مولانا مفتی حارث عبدالرحیم صاحب سلمہ سے درخواست کر رہا ہوں، جن کا نام محمد زہیر ابن حارث مفتی عبدالرحیم صاحب، اس سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور کچھ بات کہنا چاہتے ہیں، آپ کو گزار کرنا چاہتے ہیں، آئیں اور آپ کے سامنے اپنی باتیں پیش کریں۔ محمد زہیر۔ بس مختصر سا خطاب فرمائیں گے آپ کے سامنے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله أصحابه أولي القدر العظيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أكرمكم عند الله يتقاكم۔ حضرات، میری اس وقت گفتگو کا موضوع سیرت نبوی اور فلاح انسانیت ہے۔ یہ موضوع اس قدر وسیع ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس مختصر سے وقت میں بات کہاں سے شروع کر کے کہاں ختم کی جائے۔ حاضرین اکرام، انسان اور انسانیت کی فلاح کے سلسلے میں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل کے ذریعے جو نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے وہ عظیم المثال ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اور ان کا عام پیغام یہی تھا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یعنی اے لوگو، تم عربی ہو یا عجمی، کالے ہو یا گورے، امیر ہو یا غریب، دنیا کے کسی بھی خطے کے رہنے والے ہو یا کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والے ہو، میں تمہیں فلاح اور کامیابی کی کنجی دیتا ہوں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو قبول کر لو، فلاح پا جاؤ گے۔ پھر دنیا اس سے بھی بخوبی آگاہ ہے کہ فلاح و کامرانی کی کنجی عطا کرنے والے محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی انسانیت کی فلاح کی اس تحریک کے سلسلے میں کیسے لوزہ خیز مظالم کا سامنا کرنا پڑا، مگر وہ ظلم و ستم کو جھیل کر بھی یہی دعا کرتے رہے کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، حتیٰ کہ ان کی فکر مندی اور پریشان حالی کو دیکھ کر خود خالق کائنات کو کہنا پڑا، اے پیارے نبی، کیا آپ ان کی فکر میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ حضرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر اس بات کی تھی کہ دنیا انسانیت سے ظلم کا دورہ ختم ہو، بھائی بھائی کا خون بہانا چھوڑ دے، عورت کو معاشرے میں آزادانہ حیثیت حاصل ہو، طاقتور طاقت کے بلبوتے پر کمزوروں کو کچلنا چھوڑ دے، اور ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے جہاں انسان کی قدر اس کی انسانیت کی وجہ سے ہو۔ اور ایسے معاشرے کا قیام اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسانوں کے دل میں خدا کا خوف ہو اور اس بات کا ڈر ہو کہ ہم کو اپنے چھوٹے بڑے اور اچھے برے عمل کا خدا کے سامنے جواب دینا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اپنے تاریخ خطبے میں فلاح انسانیت کا یہ ضروری اصول ارشاد فرمایا تھا، یاد رکھو کسی عربی کو عربی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی مالدار کو کسی غریب پر، کسی طاقتور کو کسی کمزور پر کوئی فضیلت و عزت حاصل نہ ہوگی۔ عزت والا وہ شخص ہوگا جس کے دل میں سب سے زیادہ خدا کا خوف ہوگا۔ یعنی لگایا تھا مالی نے ایک باغ ایسا، لگایا تھا مالی نے ایک باغ ایسا، نہ تھا جس میں چھوٹا بڑا کوئی پودا۔ ایک یہودی اور ایک مسلمان کے جھگڑے میں یہودی کے حق میں اور مسلمان کے خلاف فیصلہ کرنا، اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے ایک مددگار خادمہ کے مطالبے کو رد کر کے صبر کی تلقین کرنا، اپنے دین و مشن کے دشمن مہمانوں کو پوری عزت کے ساتھ ٹھہرانا، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کا مرحبا بالراکب المہاجر، اے مہاجر سوار تیرا آنا مبارک ہو کہہ کر استقبال کرنا۔
یہ وہ چند مثالیں ہیں جن کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانی نوازی اور انسانیت کی فلاح کے سلسلے میں عملی شرکت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ میں حجر اسود کے نصب کرنے کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا۔ طائف اور اہل طائف کی صفاقیوں کا حال آپ نے سنا ہوگا۔ صلح حدیبیہ کی نزاکتوں کا آپ کو اندازہ ہوگا۔ غزوہ بدر کی ہولناکیوں کا آپ کو علم ہوگا۔ غزوہ خندق اور احد کی معرکہ ارائیاں اور اس کے نتائج کی تفصیلات آپ کے ذہنوں میں موجود ہوں گی۔ فتح مکہ کی کارگزاریاں آپ کے علم و ادراک میں ہوں گی۔ ان تمام واقعات سے میں فلاح انسانیتی کا ملتا ہے۔ اسی لیے میں کہنا پڑتا ہے کہ آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو انسانیت کا رشتہ ناسور بنے ہوئے تھے اور جو اپنی بیٹیوں کو اپنے ہی ہاتھوں زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے متاثر ہو کر وہی لوگ انسانیت کے اعلیٰ قدروں کے مالک اور دنیا انسانیت کے لیے چراغ راہ بنے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی تعلیمات کے اثر سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے ہی آزاد کردہ غلام بلال کو سیدنا بلال، مولانا بلال، یعنی ہمارے سردار بلال اور ہمارے مولا بلال کے نام سے یاد کر رہے ہیں۔ اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے جلال و جبروت اور ہیبت والے حکمراں کو مسجد نبوی کے ممبر سے ایک عام مسلمان اتار کر جب یہ سوال کر لیتا ہے کہ جب بیت المال سے تمام مسلمانوں کو ایک ایک چادر تقسیم کی گئی تو تم نے 2 چادروں سے اپنا کرتا کیسے بنوایا؟ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسا با اختیار حکمراں ناراض ہونے اور بگڑنے کے بجائے اپنے اوپر لگائے جانے والے خیانت کی الزام کی صفائی پیش کرتے ہوئے یہ بتاتا ہے کہ یہ دونوں چادریں میری نہیں بلکہ ان میں سے ایک چادر میری اور ایک چادر میرے بیٹے عبداللہ کی ہے، جن دونوں کو ملا کر میں نے اپنا کرتا بنوایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نتیجے میں انسانوں کی جو فلاح ہوئی اور ان کے مزاج میں جو خوشگوار تبدیلی ہوئی اس کی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی۔ یعنی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ جو مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، جو مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، جو لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔